کسی آزاد بندے نے غلام کو قتل کر دیا تو اس نے غلام کی قیمت دینی ہے. یہ جو قاتل ہے اس نے غلام کی قیمت دینی ہے اور وہ غلام کی قیمت 10,000 درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر مثلا غلام کی قیمت ہی 10,000 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو قدی علیہ بعشرۃ آلاف، 10,000 درہم سے 10 درہم کم وہ دیت ادا کرے گا. اگر اس کی ہے ہی قیمت جو ہے غلام کی 7-8 ہزار درہم ہے پھر تو پوری دے گا نا. 9,000 درہم ہے، 9,500 درہم ہے تو پوری دے گا. اگر 10,000 سے زائد ہے تو پھر وہ 10,000 سے، کیونکہ دیت ہم نے درہموں کے لحاظ سے کیا پڑی ہے، کتنی ہے، دراہم کے لحاظ سے 10,000 ہے نا، تو اس 10,000 سے 10 درہم کم کر کے دے گا. 10,000 درہم سے 9,990 درہم دے گا. قال ابو یوسف تجب قیمتہ بالغۃ ما بلغت. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جتنی بھی قیمت پہنچتی ہے، جہاں تک غلام کی قیمت پہنچتی ہے، جتنی قیمت ہے ساری دے گا. کیونکہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے کہ انہوں نے غلام کی قیمت میں، غلام کے قتل میں اس کی قیمت لازم کی وہ جتنی بھی تھی. یہی ائمہ ثلاثہ نے فرمایا. لیکن اللہما، امام اعظم اور امام محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت ہے. کیسے؟ جیسے ہم نے بیان کیا کہ 10,000 درہم سے 10 درہم کم کر کے دے گا. وہذا اقول وہذا ہکذا اقول هو ارجح مما رواه. یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو ارشاد ہے یہ زیادہ راجح ہے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال سے. کیونکہ لأن فی ذکر المقدار، کیونکہ جناب عبداللہ بن مسعود نے مقدار بیان کی ہے کہ 10,000 درہم ہو یا اس سے 10 کم ہو. وَهُوَ مِمَّا لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ. اور یہ وہ چیز ہے کہ عقل سے یہ نہیں کہی جا سکتی. یہ عدد جو ہے نا وہ عقل سے صحابہ بیان نہیں کر سکتے. وَلَيْسَ فِي مَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ ذَلِكَ بَلْ فِيهِ قِيَاسُ سَائِرِ الْأَمْوَالِ مِنْ تَبْلِيغِ قِيمَةٍ بَالِغَةٍ مَا بَلَغَتْ. باقی صحابہ نے جو فرمایا ہے نا تو انہوں نے اس کو باقی چیزوں کی مالوں پر قیاس کیا ہے کہ جو چیز بندہ کسی کی غصب کرے، چوری کرے، لوٹ لے تو وہ اتنی چیز اس کی یا تو وہی چیز دینا پڑتی ہے یا اس کی قیمت جتنی بھی ہو دینا پڑتی ہے. تو باقیوں نے اس کو غلام کی قیمت کو باقی چیزوں پر، اموال پر قیاس کیا ہے. اور جناب عبداللہ ابن مسعود نے کیا بیان کیا ہے، عدد بیان کیا ہے. اور عدد جو ہے وہ عقل سے صحابہ بیان نہیں کر سکتے. وقال محمول علی انہم قالوا بالرأی ومثلہ بعارض. اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ انہم قالوا بالرأی، اس سے پتہ چلا کہ باقی صحابہ کا قول اپنی رائے سے ہے. ومثلہ یعارض بما ما ہوا بمنزلۃ المسموع برسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. جو حضرت عمر نے اور جناب علی نے جو فرمایا ہے تو وہ ان کی اپنی رائے ہے. اور عبداللہ بن مسعود نے عدد بیان کیا، اور جو عدد بیان کرے صحابہ تو وہ اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہوا بمنزلۃ المسموع من رسول اللہ. ایسے ہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہوگا تو بیان کیا ہے. تمام محدثین جو اصول حدیث کے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کسی چیز میں عدد بیان کریں تو وہ عدد وہ اپنی تعداد اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے. انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا تو بیان کیا ہے. تو یہ اگرچہ انہوں نے یہ نہ بھی کہا ہو کہ رسول اللہ نے بیان کیا، یہ فرمایا، تو پھر بھی یہ مسموع من الرسول ہی ہوگا، حضور سے انہوں نے سنا ہے. اگر قتل کیا کسی بندے نے کسی غلام کو خطاً تو اس پر لازم ہے غلام کی قیمت وہ زیادہ نہیں ہوگی 10,000 درہم پر. اگر ہو غلام کی قیمت 10,000 درہم یا زیادہ تو لازم کی جائے گی اس قاتل پر، لازم کیے جائیں گے اس قاتل پر 10,000 درہم سوائے 10 کے، یعنی 10,000 میں سے 10 درہم نکال کم کر کے دیے جائیں گے. 10 درہم کیوں کم کیے جائیں گے؟ وہ اس وجہ سے کہ کم از کم جو شرعی مال، شرعی طور پر جو مال ہے نا جو کسی انسان کے عضو کے بدلے میں آتا ہے وہ 10 درہم ہے. وہ کیسے کہ چوری جو ہے نا 10 درہم کی چوری کی جائے کم از کم تو اس پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. مہر جو ہے وہ کم از کم کتنا ہے، 10 درہم ہے. تو اس وجہ سے 10 درہم شاید کم کیے گئے ہوں. آگے اب عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں
آدھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں لونڈی اگر قتل ہو گئی، لونڈی کو کسی نے قتل کیا تو اس کی دیت پھر کتنی ہونی چاہیے؟ 5000 درہم. تو اس کی اگر تو 5000 سے کم ہے، قیمت ہی اس کی 5000 سے کم ہے، تو پھر تو اتنی دیں گے. لیکن اگر اس کی قیمت ہے 5000 سے زیادہ تو 5000 سے 5 درہم کم دیں گے. 5000 سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے تو پھر دیت کتنی دیں گے؟ 5 درہم کم کر کے، 10 درہم کم کر کے بولی. وَإِذَا زَادَتْ قِيمَتُ عَلَى الدِّيَةِ، اگر اس کی قیمت دیت سے زیادہ ہو جائے تو لازم ہو گئے 5000 درہم سوائے 10 کے، یعنی 4990 درہم لازم ہو گئے. اور یہ ظاہر روایت ہے کیونکہ لأن هذه دیت الحرۃ فینقص من عشرۃ، کیونکہ یہ آزاد عورت کی دیت بھی نصف ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی نصف ہوگی، اور اس میں سے پھر 10 اور مزید درہم کم کیے جائیں گے. آگے پچھلے کا ترجمہ ایک وقت، اور لونڈی میں جب زیادہ ہو جائے قیمت اس کی دیت پر تو واجب ہوتے ہیں 5000 سوائے 10 کے. وفی ید العبد نصف قیمتی، اگر کسی نے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ اس غلام کی قیمت کا نصف دے گا. آزاد کا ہاتھ کاٹ دیا تو کیا لازم تھا؟ آدھی دیت لازم تھی. تو غلام کا ہاتھ کاٹ دیا تو غلام کو پورا قتل کرنے پر کیا لازم ہوتا ہے؟ پوری قیمت. تو آدھا، یعنی ایک ہاتھ کٹ گیا سمجھو کہ ایک اس کی منفعت چلی گئی، آدھی منفعت اس کی چلی گئی، تو اس لیے اس غلام کی قیمت کا نصف دینا ہے، آدھی قیمت دینی ہے. غلام کے ہاتھ میں اس کی قیمت کا نصف ہے جو زیادہ نہ ہو 5000 الا خمسطن، 4995 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ. جی یقدرو ہے، ہر وہ چیز جس میں آزاد کی دیت دی جاتی ہے، آزاد میں دیت ادا کی جاتی ہے، دیت کا خیال کیا جاتا ہے، ہر اس چیز میں غلام کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا. جس میں آزاد کی دیت دی جاتی ہے تو اس میں غلام کی کیا دی جائے گی؟ قیمت. جہاں پہ آزاد کی آدھی دیت دی جاتی ہے تو وہاں غلام کی آدھی قیمت دی جانی ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ آزاد بندے قتل کیا تو پوری دیت دینی ہے، آزاد کو کوئی ایک عضو کاٹ دیا، جو 2 اعضاء ہیں ان میں سے کوئی ایک عضو کاٹ دیا تو آدھی دیت لازم ہے. تو غلام کسی طرح سے غلام قتل کر دیا تو یا غلام کی قیمت پوری دینی ہے تو یا آدھی. کل ما یقدر، ہر وہ جنایت، ہر وہ زمان، ما سے مراد زمان کر لیں یا جنایت کر لیں، ہر وہ زمان کے اندازہ لگایا جاتا ہے جس کا آزاد کی دیت سے بس اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے یا اس کی مقدار مقرر کی جاتی ہے غلام کی قیمت سے. ترجمہ کیا ہوگا اسرار؟ کسی بندے نے کسی عورت کے پیٹ پر مارا اور مردہ بچہ پیدا ہو گیا، یا بچہ پیٹ میں تھا مار گیا، تو مردہ بچہ پیدا ہو فعلیہ غرۃ، اس مارنے والے پر غرہ لازم ہوگا. غرہ کہتے ہیں غلام کو. اس پر دلیل وجہ الاستحسان معروی عن نبی علیہ السلام انه قال فی الجنین غرۃ عبد او امۃ قیمت 500، کہ بچے میں جنین ماں کے پیٹ میں بچے کو جنین کہتے ہیں، تو جنین میں کیا لازم ہے؟ غرہ لازم ہے. غلام کا یا لونڈی کا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قیاس عائشہ میں لکھا ہوا ہے والقیاس واللہ یجب شیء، قیاس تو یہ تھا کچھ لازم ہی نہیں ہونا چاہیے، لأن علام یتیقن بحیات ہی، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ اس کی زندگی کا کوئی یقین کوئی نہیں ہے، کیا پتا وہ پہلے فوت ہوا ہو، اس ضرورت نہیں اس کے مارنے سے مر گیا وہ، تو اس کا پہلے یقین کوئی نہیں، اس لیے قیاس تو یہ کہتا ہے کچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہیے. لیکن استحسان کی وجہ سے ہم نے حدیث کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا دینا ہے؟ غلام دینا ہے. تو غلام آگے متن میں لکھا والغرۃ نصف عشر الدیۃ، اور غرہ کتنا ہونا چاہیے؟ دیت کا نصف عشر، یعنی کہ 20واں حصہ. آگے لأن
انما سمیت الغرۃ غرۃ لأن اقل المقادیر فی الدیات، اس کو غرۃ اس لیے کہتے ہیں کہ دیت میں سب سے کم مقدار ہے، وکل شیء اولہ فی الوجود، اور کسی شے کا جو کم مقدار ہوتی ہے وہ وجود میں پہلے ہوتی ہے، اسی وجہ سے شہر کے پہلے مہینے کے پہلے دنوں کو غرہ کہتے ہیں، کیونکہ مہینے کے جو پہلے دن ظاہر ہوتے ہیں ان کو غرہ کہا جاتا ہے۔ تو اور غرہ کس سے نکلا ہے بلا؟ اولہ فی الوجود، جو وجود میں پہلے ہوتا ہے اس کو غرہ بولتے ہیں۔ اس غلام یا لونڈی کی قیمت کتنی ہوگی؟ دیت کے 20ویں حصے یعنی 5 اونٹوں کے برابر، وہ بچے کے قتل پر وہ دے دیا جائے گا۔ آگے ان القات حین، اگر بندے نے مارا کسی عورت کو اور تو پیٹ میں بچہ تھا، بچہ زندہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا، یعنی اس کے مارنے سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور وہ زندہ پیدا ہوا لیکن بعد میں فوت ہو گیا، تو اس کے مارنے کی وجہ سے ہی وہ فوت ہوا ہے، اس لیے دیت کاملہ لازم ہوگی، کیونکہ اس نے ایک زندہ بندے کو تلف کیا، ضائع کیا، اور اس پر دیت پوری لازم ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فقط سخن علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ وہ آگے آ رہا ہے فعلیہ دیت کاملۃ لأنہ اتلف حیا، کیونکہ اس نے ایک زندہ انسان کو ضائع کیا ہے، اس لیے پوری دیت لازم ہوگی۔ رو گئی ہے نا ایک، اس کو پوری دیت لازم ہوگی۔ آگے ان النفس بالنفس، جی کس میں؟ مارا ہے اس میں دیکھا جائے گا، جان بوجھ کے اس نے مارا ہے تو، لیکن مارا کس سے ہے یہ دیکھا جائے گا نا۔ قتل عمد تو تب بنے گا جب اسلحے کے لحاظ سے مارا جائے، تو اگر اسلحے سے اس نے مارا ہے تو اسلحے سے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلحے سے بندے کو، عورت کو گولی مارے اور بچہ اس سے زندہ پیدا ہو جائے اور بعد میں فوت ہو جائے، تو کوئی ڈنڈا وغیرہ اس طرح اس نے مارا ہوگا تو یقیناً قتل خطا شمار ہوگا، قتل خطا شمار ہوگا تو دیت لازم ہوگی اس پر۔ آگے اگر بچہ پیدا ہو گیا پہلے مردہ پھر ماں بھی مر گئی، بندے نے مارا تھا پہلے بچہ مردہ پیدا ہوا پھر ماں بھی مر گئی، تو اس پر مارنے والے پر ایک دیت اور ایک غرہ لازم ہے، ایک پوری دیت اور ایک غلام، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس میں دیت اور غرہ ہی لازم فرمایا تھا۔ عاشر نمبر 3 پہ لکھا ہوا آگے وَإِن مَاتَتِ الْأُمُّ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ دَمٌ فِي الْأُمِّ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ، اگر ماں پہلے مر گئی پھر مردہ بچہ پیدا ہوا یا اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکال لیا گیا، تو ماں کی دیت صرف اس پر لازم ہے، بچے پر کچھ لازم نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ ماں فوت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو ماں کی دیت لازم ہوگی، بچے کا کچھ لازم نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچے میں غرہ لازم ہوگا، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کی موت مارنے سے ہوئی ہے۔ لنا ان الموت یحد سبب الموت لانه يتحقق يتخنق بموتها اور تنفس بتنفسها ولا يجب الزمان بشک۔ آپ کہتے ہیں کہ ماں کی موت بھی بچے کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں کی روحیں جب ختم ہوئی چلنا، سانسیں چلنا ختم ہوئی، تو بچہ جو تھا یا تخنق بموت، یا اس کی موت سے اس کا گلا گھٹ گیا، کیونکہ وہ ماں کی سانس لینے سے سانس لیتا تھا، اس لیے یہ پتہ نہیں ہے کہ بچہ کس وجہ سے مرا ہے، ماں کے سانس بند ہونے سے مرا ہے یا پھر مارنے سے مرا ہے، تو اس شک کی وجہ سے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ آگے بچے کے قتل ہونے پر جو کچھ لازم ہوگا نا، جو دیت ہوگی، تو موروث عنہ، وہ وراثت ہوگی اس بچے کی طرف سے، بچے کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ آگے لو کان حیا، بس لونڈی کے بچے کو کسی نے مار دیا جو اس کے پیٹ میں تھا، اگر وہ مذکر بچہ پیدا ہوا یا مردہ بچہ پیدا ہو گیا، تو غلام کی قیمت کا
20واں حصہ دینا پڑے گا. ولو لو کان حیا، اگر وہ قیمتہ عشر قیمتہ لو کان حیا، اگر مذکر تھا تو اس کی قیمت کا نصف عشر یعنی 20واں حصہ لازم ہوگا اگر وہ زندہ تھا، اور اگر وہ بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ بچی تھی تو پھر دیت کا 20واں حصہ ہوگا. یعنی اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ بچے کو، لونڈی کے بچے کو مارا، وہ زندہ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. لو کان حیا کا تعلق اور اس کے ساتھ بنائے تو کیا لازم ہوگا؟ دیت کا نصف عشر قیمت ہی، دیت کا 20واں حصہ، اور اگر لڑکی ہو تو 10واں حصہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ماں کی قیمت کا 10واں حصہ لازم ہوگا کیونکہ وہ ماں کا جز ہے. تو وہ ماں کا جز ہے تو زمان الاجزاء یؤخذ مقدارها من الاصل، کہ اجزاء کی زمان کا اعتبار اصل سے مقدار سے کیا جاتا ہے. تو بچے کی اصل کون ہے؟ ماں. جتنی ماں کی زمان ہے اس کا 10واں یا 20واں حصہ لازم کیا جائے گا. لنا انه بدل نفسه بدل نفسه لانه زمان الطرف لا يجب الا عند ظهور النقصان في الاصل ولا معتبر به في ذنيل الجنين. ہم کہتے ہیں کہ اس کی جان کا بدلہ ہے. جان کا بدلہ ہے تو جان کے بدلے میں جان کل جان کو دیکھا جائے گا، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کا جز ہے. جز کو یہاں نہیں دیکھا جائے گا اور اصل کو یہاں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ پوری جان کا بدلہ ہے وہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے. بچے کو جب مارا ہے نا اس نے تو پوری جان کو مارا. یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ماں کا جز ہے. جب ماں کا جز ہے تو ماں کا سمجھو کہ 10واں حصہ دینا پڑے گا قیمت کا یا اس دیت کا، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ الگ سے ایک روح ہے جس کو قتل کیا گیا تو اس کی حالت دیکھنی ہے ہم نے. وہ ماں کے پیٹ میں کہیں فوت ہو گیا تھا یا باہر آ کے زندہ تھا پھر فوت ہوا، اس لحاظ سے اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا. اس میں لو کان حیا میں دیکھنا پڑے گا اس میں اس کی عبارت کا تعلق ویسے اسی سے بن رہا ہے، کیا پتہ اس میں کچھ اور نہ ہو. آگے بچے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. بچے کو کسی نے قتل کر دیا تو کفارہ نہیں. ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا. جنین جو ہے، جنین جیم نون اور نون اس مادے سے جو لفظ بنتے ہیں یہ ان چیزوں پر بولا جاتا ہے جو مخفی ہوتی ہے. جن جن نظر آتے ہیں، جنت جنت جیم نون نون ہے نا، دیکھیے آپ نے، تو جنین یہ بھی اسی سے بنا ہے. تو جو مخفی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے. جنون مجنون جس کی عقل جو ہے وہ نظر نہ آئے، عقل محسوس نہ ہو، عقل جس کی غائب ہو. جنین کسی نے ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دیا تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، صرف دیت لازم ہے. بل کفارۃ فی شبہ العمد والخطأ عتق رقبۃ مؤمنۃ، قتل خطا ہو یا قتل شبہ عمد ہو اس میں کفارہ ہے مومن غلام کو آزاد کرنا. اگر مومن غلام نہ ہو تو پھر 2 مہینوں کو مسلسل روزے رکھنا. اس میں کھانا نہیں کھلایا جاتا. کفارے میں کسی نے پوچھا تھا اس دن کھانا کھلایا جائے گا اگر 60 مسکین نہ ہو تو کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یجزی فیہ الاطعام، کھانا نہیں کھلایا جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں کھانا کھلایا جائے گا اگر روزے کے رکھنے کی طاقت نہ ہو. ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے قتل کا ذکر کیا، لو واجب فیہ الکفارۃ و اوجب فیہ الکفارۃ، کفارہ آزادی کے ساتھ لازم کیا، اب صوم یا روزوں کے ساتھ. کھانا کھلانا لازم نہیں کیا. تو اگر ہم کھانا کھلانا لازم کریں گے تو یہ نسخ پر زیادتی ہو جائے گی اور یہ فسخ وذالک عندنا نسخ، یہ قرآن کا نسخ ہو جائے گا. ولا يجوز اثباته الا بما يجوز نسخ القرآن به، تو یہ نسخ تو ان چیزوں سے ثابت کیا جاتا ہے جن سے قرآن کی آیتیں منسوخ ہو سکے. تو یہ قرآن کی آیت منسوخ کرنا پڑے گی اور نسخ کا حق صرف رسول اللہ کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ کسی کو منسوخ فرمائیں گے حکم کو تو منسوخ ہوگا.